ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطنت روم کے شہنشاہ نے اپنے ایلچی کو یہ پیغام دے کر اسلامی حکومت کے دارالسلطنت بغداد بھیجا کہ تم ہمارے ان 3 سوالوں کے جواب دو، اور اگر تم جواب نہیں دے سکتے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لو۔ روم کے ایلچی کا پیغام سن کر تمام علماء جمع ہو گئے اور ایلچی سے کہا کہ اپنے سوال بیان کرو۔ اس نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کام کرتا ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اس کا چہرہ کہاں ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اس نے یہ سوال کر کے 40 دنوں کی مہلت دی۔ علماء کرام نے 40 دن تک اس سوالوں کے بارے میں غور و فکر کیا، کتابیں مطالعہ کی اور ان کا جواب تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ جب دی گئی مہلت کا آخری دن آیا اور ایلچی نے منبر پر چڑھ کر اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، مجھے میرے سوالوں کا جواب دو وگرنہ اپنا دین ترک کر کے ہمارا دین قبول کر لو۔ علماء اس وقت بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ان کے پاس ان سوالوں کے جواب موجود نہ تھے۔ اس محفل میں امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ آپ نے جب دیکھا کہ ایلچی کے سوالوں کا جواب کوئی بھی نہیں دے رہا تھا تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور ایلچی کے پاس جا کر کہنے لگے کہ تم ممبر سے نیچے اترو، میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ ایلچی ممبر سے نیچے اتر آیا اور آپ ممبر پر اس کی جگہ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو یہ کام کیا کہ تجھے ممبر سے نیچے اتار کر مجھے اس پر بٹھا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور ذلت و رسوائی میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ محتاجی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تو رات کو شمع روشن کرتا ہے جو کہ مخلوق کی بنائی ہوئی چیز ہے، اگر تو اس کے چہرے کا تعین کر دے تو پھر میں تجھے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا تعین بھی کر دوں گا۔ آپ کے جواب سن کر وہ عیسائی شکست کھا گیا اور مسلمان سوال و جواب کے اس مارکے میں آپ کی حاضر جوابی اور دوراندیشی کی وجہ سے فتح یاب۔ دوستوں، اسی طرح کے واقعات اور حکایتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔